میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں حج پہ کیا، لوگ کہتے سعید بھائی اتنے حج کرنے والے لوگ آ رہے ہیں حج، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ بلکہ اخلاق میں سب سے خراب حاجی صاحب ہوتے ہیں کہ جی لوگ حج کر رہے ہیں لیکن حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ اتنا مجمع نماز مسجد میں آ رہا ہے، حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس کو میں بھی ایگری کرتا ہوں، اسے میں ڈینائی نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات یہاں بہت چلتی ہے کہ یار غیر مسلموں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے برے ہوتے ہیں، ایگریڈ۔ مجھے ایک پولیس والے نے کہا جیل میں جا کے سعید بھائی ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے دین کے پاس مجھے ایک بات بتائیں کہ یار یہ مولویوں میں جوڑ کم ہوتا ہے، شرابیوں میں بہت ہوتا ہے۔ میں کہا ایگریڈ۔ مسجدوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے اور شراب خانوں میں بڑا جوڑ ہے آپس میں۔ میں کہا ایگریڈ۔ کہا کلین شیف سگنل پہ رکتا، داڑھی والا سگنل توڑ دیتا۔ میں کہا ایگریڈ۔ کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں غیر سچ۔ میں نے کہا ایگریڈ۔ کہتے ہیں لیکن ابھی کا وجہ، میں کہا بہت آسان وجہ دیکھو۔ میں کہا حضرت ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں آپ کے جیل میں جو قیدی ہیں کوئی چور ایسا ہے جو جھونپڑی میں سے چوری کرتا پکڑ گیا؟ کہا چور پاگل ہے جو جھونپڑی میں جائے گا، چور تو پیلس میں چوری کرے گا۔ میں کہا شیطان پاگل کا بچہ ہے جو گناہگاروں کے پاس جائے گا جہنمیوں کا، وہ تو جنتیوں کے پاس آتا ہے۔ کہاں جنت میں جا رہے آؤ میرے ساتھ، کیونکہ وہ طے کر کے اللہ قسم کھاتا ہوں کسی کو جنت میں نہیں جانا ان کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں لیکن تھوڑا سا بھی آیا ہے، اس سے پہلی زندگی پتہ ہے۔ محمد یوسف نے مجھے یہ اور بات سمجھائی کہ سعید بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے، جب میں غیر مسلم تھا مجھے گناہ کا وہ شوق نہیں تھا جو آج اسلام قبول کر کے ہو گیا۔ میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اب پیڈ پہنے، اب تجھے باؤنسرز ہوں گی، پہلے شیطان باؤنسرز نہیں کرتا۔ تو یاد رکھنا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا بڑا، جتنا بڑا بیٹسمین اتنا بڑا بولر۔ ریچرڈز بیٹنگ کر رہا ہے تو بچہ تھوڑی آئے گا، تو ایلن ڈونلڈ آئے گا، مائیکل ہولڈنگ آئیں گے۔ تو عالم جو ہوتا ہے نا اس کا شیطان تو اس حساب سے آتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا میرے پیارے دوست میرے، اس لیے آج دین جو ہے ہمارے وہ جو وعدے ہیں اللہ کے پورے کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ میں مسلمانوں کی آپس کے اختلافات سے بڑھ کے خلاف ہو گئے۔ اختلاف تو رحمت ہوتا ہے لیکن خلاف ہونا تو زحمت ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، ابھی میں سندھ میں ہم نے 20 دن گزارے تو وہاں کی کورٹس میں ہم گئے، تو جب میرا بیان ہوتا تھا تو میں ججز سے بیٹھتے تھے انفرادی بات، میں پہلا سوال کرتا تھا کہ جج صاحب سندھ میں جتنی کورٹس میں کیسز ہیں یہ بتائیں یہ کس کے ہیں، سندھی پنجابی کے ہیں یا شیعہ سنی کے ہیں؟ کیونکہ سعید بھائی سارے سندھیوں کے آپس میں، پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں سارے کیسز پنجابیوں کے، پشتو کے جتنے کیسز سارے، کوئی دوسری قوم نہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مذہب ہے، آپس میں لڑائی۔ 90% ججوں نے کہا لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں، قتل کے کیس آپس میں رشتہ داروں، باہر بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں آپس میں نفرت ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے، غور سے سن لے تیرا اپنا قصور ہے، مولویوں کو مت اڑانا، دوسرے کو مت اڑانا، غیر مسلموں کو مت اڑانا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور اس آیت نے میری زندگی میں اتنا چینجنگ ڈالا کہ میرے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے میری بیوی کا قصور نہیں، بیویوں کو لوگ اڑاتے ہیں، بچوں کو اڑاتے ہیں، اللہ کہنے تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں نا، بیک ٹو دا فیوچر وہ جو فلم تھی، تو میں پیچھے 30 سال جاؤں، واللہ جتنے میرے ساتھ گڑبڑی ہوئی ہے میرا اپنے عمل کا قصور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی غیبت کرتا ہے باہر، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا، بچوں سے کرائے، بیوی سے کرائے گا۔ یہ وجہ ذلت تو عزت من تشاء و تذل من تشاء، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے۔ سارا دن بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت، اچھا جی حکومت یار وہ امریکہ لے آیا، حکومت آرمی لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حکومت تو میں دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت تو میں چھینتا ہوں، وتعز من تشاء، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، درخت سے ایک پتا اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آج جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ ہم ایم بی اے کے لیے کتنا ٹائم گزارتے ہیں بھائی، ایم بی اے کرنے کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایم بی اے کے لیے؟ اگر 1.5 سال میں ہوتا مجھے بھی کرا دو، بچپن سے پوچھ رہا ہوں، 1.5 سال میں تو آئی ایم ریڈی ہے۔ میں نے کہا ایف آر سی ایس ہارٹ سرجری کتنے میں ہوتی ہے؟ تو کہا 4 سال۔ میں کہا آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، نہیں بچپن سے
20 साल CA, PhD, BA, MBA, FRCS, FCPS, 20 साल, ये 4 लफ्ज सीखने के 20 साल, कलमा 24 लफ्जों का है, बताओ इसके लिए 20 मिनट चाहिए। देखो आपने एटम बम देखा है? नहीं, लेकिन डरते सब हैं। हमारे पाकिस्तान में बहू से डरते हैं, बहू आ गया एकदम डर लग जाते हैं। तो जिस चीज की बात सुनेंगे, और अच्छा ये अजीब बात मैंने सुनी, मैं भी करता था नाउजुबिल्लाह, यार मौलवी अल्लाह से डराते बहुत हैं। अल्लाह कह रहे मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसा डरो जैसे उससे डरने का। और हदीस में आता है जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह सारी मखलूक का डर इससे निकाल देंगे। कितनी जबरदस्त बात है। हम हजारों चीजों से डर रहे हैं, डॉलर नीचे, डॉलर ऊपर, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल नीचे, चूहा आ गया। हम तो, हमारे एक साथी बहुत बड़बड़ कर रहे थे, हमने उनको धोती पहनवा दी रात को वहां रायगढ़ में, धोती, और उन्होंने गलती से क्या किया, वो बेचारे जरा धोती के आदत, उन्होंने धोती टाइट से कस दी। बातें कर रहे थे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, यूं। चूहा रात को घुस गया अंदर, ओए होए, अब वो निकले नहीं चूहा, और धोती टाइट थी, ये चूहा इधर का, चूहा इधर जाए, उनकी चीखी निकली, इतना पहलवान आदमी। तो मेरे दोस्तों, जो अल्लाह से डरे चूहे से डरेगा। मेरी बीवी वहां बैंक के सामने खड़ी, कहती है मेरे सर में कुछ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, चलो। कहा नहीं कुछ है, मुझे खुजली हो रही है। मैं कहा बेगम कुछ है भी तो तुम तो मुझे डराती हो, तो कुछ है भी तो सर पे क्या शेर तो नहीं बैठा, कोई मच्छर होगा, मक्खी। आपको मैं बता दूं, वो जालिम काकरोच यहाँ आ गया ऐनक पे, मैं चीख मार दूंगी उठाए। मैं कहा जालिम सारा दिन मुझे डराती है, काकरोच से डरती है। तो जो अल्लाह से नहीं डरेगा, काकरोच। हम जमात में गए पठानों की, तो मैं डिफेंस के बच्चे लेके गया जो छिपकलियों से डरते हैं ना। तो हम गए नवाब शाह, गर्मी 52 डिग्री, और लाइट कोई नहीं, मरकज में बयान। अब जनाब रात को हम सो गए, तरावी पढ़ के, रमजान के रोजे। मैं वजू करने गया तो मेरे बिस्तर से 3 सांप निकले, बच्चों ने देख लिए थे, बड़े सांप। तो उन्होंने कहा सईद भाई यहाँ सांप। मैं कहा मैं भी चलो निकलते हैं। पठानों की एक जमात चली साल की, पैदल साल। उन्होंने कहा सईद भाई जाना नहीं, सुबह बहुत बड़ा मजमा रहा 10,000 का, आपका बयान अनाउंस हो गया। मैं कहा भाई जिंदा रहेंगे तो बयान करेंगे, हमें जाऊंगा नहीं, हम पहरा देंगे, सांप कुछ नहीं करेगा। मैं कहा आपको सांप कुछ नहीं कहता, ऐसी की तैसी। अमीर साहब आएगा, सईद भाई 3 हफ्ते पहले मेरा शबी जुमा का बयान था, नवाब शाह का मरकज कच्चा है, सुराख बने हैं, मेरे मेंबर के पैर के सामने से सांप निकला, इतना बड़ा मुंह। मैंने चीख मारी, मजमे ने देखा, खान साहब यहीं बैठे थे, अमीरों का, बैठो कुछ नहीं होता। उन्होंने मिसवाक, पठानों की मिसवाक भी थोड़ी बड़े साइज की होती है, मारी सर, 1 2 3 टक, सांप खाता रहा, सांप निकला। उन्होंने लपक के उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और सांप को बाहर निकाला। सांप का काम क्या होता है कि सांप दुम से हड्डी तोड़ता है, पसली तोड़ता है। सांप ने नसवार रोड़े, नसवार दाढ़ी 2 मिनट में सांप को मार। मेरे दोस्तों, हम तो छिपकली नहीं पकड़ सकते। जो अल्लाह से डरेगा सारी मखलूक इससे डरेगी, जो अल्लाह से डरेगा सारी मखलूक। ये पहला तरीका बताया है मोमिन की अलामत। सुन लो भाई, ये तबलीग इसकी मेहनत है। जिस शख्स को मस्जिद में कसरत से देखो, इसके ईमान की गवाही दे दो। अगर हम ईमान वाले बन गए, अल्लाह फरमाते हैं मैं ईमान वालों का दोस्त होता हूं। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों के दोस्त होते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले कौन होते हैं? अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। देखो ये बात हमारे यहाँ गलत चलती है कि जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत उसमें अल्लाह नहीं आते, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ने दिल में दुनिया की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है, बीवी की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है, माल की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है। अल्लाह फरमा रहे जिसको 8 चीजें मुझसे और मेरे रसूल से ज्यादा महबूब है और अल्लाह के रास्ते में निकलने से रोके, कौन है? तुम्हारे बाप, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे माल, अगर ये अल्लाह से ज्यादा महबूब है, और तुम्हारी तिजारतें, ये तुम्हारी जॉब्स और तुम्हारे घर, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह को नहीं दोगे, अल्लाह तुम नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो हम ये नहीं कह रहे दुनिया छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं फअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीमुल मावा,
جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، جس نے جسم کو روح پہ ترجیح دی. آج میں اپنا دین بتا رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں، ابھی کہہ رہے تھے مذاکرہ کر لو. میرے دوستو اللہ معاف کرے، کیا تبلیغ کی ہوا بھی لگی. میں جو تبلیغ کرتا ہوں نا دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بچے گا میرا چلہ لکھ لیں. میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، بیوی جا رہی ہے دسمبر میں سسرال اپنے میکے، اور میری نا آفس چھٹی ہے. میرا لکھ لیں. میرے دوستو اللہ کو بچا کچا وقت مت دو. اللہ کے یہاں قیمتی بننا ہے تو اپنی قیمتی جان مال دو. ہمارے ہاں لوگوں میں کیا ہوتا ہے، امیروں سے پیسے لو، غریبوں سے وقت لو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے امیروں سے وقت لو، غریبوں سے پیسے، پھر دیکھو دین کیسے پھیلے گا. اللہ کو تعداد نہیں چاہیے. 313 نے 1000 کو مارا ہے، اور ہمیں تو میرے دوستوں برکت چاہیے. برکت اللہ نے یہ جو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں جس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اولا بیتیوں ودع للناس. اللہ نے جو پہلا گھر